عورت گوہر ہستی ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کی تصنیف، ترجمہ و اضافات سید صادق رضا تقوی اور آواز عدنان حیدر۔ پہلا باب، مغرب اور خواتین کے مسائل۔ دریچہ: مغرب اپنی تاریخ کے مختلف ادوار میں خواتین کے بارے میں شدید قسم کے افراد کا شکار رہا ہے، اور اب اس مسئلے میں تفرید کی سیاہ گھٹاؤں نے اسے آ گھیرا ہے۔ ہم بہت دور کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اقتصادی، اجتماعی اور تحصیل علم کے مسائل میں حقوق نسواں کو کبھی رسمی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، اور وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، اور آج جبکہ مغربی تمدن کی اوج کا زمانہ ہے تو خواتین اور نوجوان لڑکیوں پر جنسی تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات، گھرانے کے بحران اور فیمنزم کے کھوکھلے نعروں نے مغربی معاشرے کا جنازہ نکال دیا ہے۔ مرد و خواتین کے باہمی تعلقات میں آزادانہ میل ملاپ اور لاابالی پن، مردوں کی لذت و شہوت کی تکمیل کے لیے خواتین کا وسیلہ بننا، خواتین کا فضول خرچی، عیش پرستی اور زینت پرستی کی دوڑ میں شریک ہونا، اور یعنی بے پردگی اور برائیوں کا عام ہونا، مردوں کی جنسی آزادی اور حقوق نسواں کے بارے میں مرد اور خواتین کے درمیان اختلافات ان جملہ اجتماعی اور ثقافتی اختلافات میں سے ہیں کہ جس نے مغرب کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ دنیا کے انسان اور مسلمان ان ظلم و ستم کی وجہ سے مغربی ثقافت کو عدالت کے کٹہرے میں لے آئے ہیں، اور مغرب کو اب ملامت و سرزنش کا نشانہ بننا چاہیے۔ پہلی فصل، خواتین اور گھرانے کے بارے میں مغرب کا افراط و تفرید۔ مغربی ادب میں عورت کی مظلومیت۔ سب سے پہلے مغربی معاشرے کی مشکلات اور مغربی ثقافت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اسلام کی نظر بیان کروں گا۔ اہل مغرب عورت کے مزاج کی شناخت اور صنف نازک سے برتاؤ میں افراط و تفرید کا شکار رہے ہیں۔ بنیادی طور پر عورت کے بارے میں مغرب کی نگاہ دراصل غیر متوازن اور عدم برابری کی نگاہ ہے۔ آپ مغرب میں لگائے جانے والے نعروں کو ملاحظہ کیجئے، یہ کھوکھلے نعرے ہیں اور حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ ان نعروں سے مغربی ثقافت کی شناخت ممکن نہیں، بلکہ مغربی ثقافت کو ان کے ادب میں تلاش کرنا چاہیے۔ جو لوگ مغربی ادب، یورپی معاشرے کے اشعار، ادبیات، ناول، کہانیوں اور اسکرپٹ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مغربی ثقافت میں قبل از قرون وسطیٰ کے زمانے سے لے کر اس صدی کے آخر تک عورت کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے۔ جو فرد بھی اس حقیقت کے خلاف دعویٰ کرتا ہے وہ حقیقت کے خلاف بولتا ہے۔ آپ شیکسپیئر کے ناول کو دیکھیے، آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس ناول میں اور بقیہ مغربی ادب میں صنف نازک کو کن خیالات، کس زبان اور کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مغربی ادب میں مرد عورت کا سردار، مالک اور صاحب اختیار ہے، اور اس ثقافت کی بعض مثالیں اور آثار آج بھی باقی ہیں۔ آج بھی جب ایک عورت مرد سے شادی کرتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھتی ہے تو حتیٰ اس کا خاندانی نام تبدیل ہو جاتا ہے، اور اب اس کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لیا جاتا ہے۔ عورت جب تک شادی نہیں کرتی وہ اپنے خاندانی نام کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کر سکتی ہے، لیکن جب وہ شوہر دار ہو جاتی ہے تو عورت کا خاندانی نام مرد کے خاندانی نام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اہل مغرب کی رسم، لیکن ہمارے ملک میں نہ تو یہ رسم کبھی تھی اور نہ آج ہے۔ عورت اپنے خاندان کے تشخص کو اپنے ساتھ شادی کے بعد بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ مغرب کی قدیم ثقافت کی نشانی ہے کہ مرد عورت کا آقا اور مالک ہے۔ یورپی ثقافت میں جب ایک عورت اپنے تمام مال و منال کے ساتھ شادی کرتی تھی اور شوہر کے گھر میں قدم رکھتی تھی تو نہ صرف یہ کہ اس کا جسم مرد کے اختیار میں ہوتا تھا، بلکہ اس کی تمام ثروت و دولت جو اس کے باپ اور خاندان کی طرف سے اسے ملتی تھی شوہر کے اختیار میں چلی جاتی تھی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا انکار خود اہل مغرب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مغربی ثقافت کا حصہ ہے۔ مغربی ثقافت میں جب عورت اپنے خاوند کے گھر میں قدم رکھتی تھی تو در حقیقت اس کے شوہر کو اس کی جان کا بھی اختیار ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ مغربی کہانیوں، ناولوں اور یورپی معاشرے کے اشعار میں ملاحظہ کریں گے
کہ شوہر ایک اخلاقی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے اور کوئی بھی اسے سرزنش نہیں کرتا، اسی طرح ایک بیٹی کو بھی باپ کے گھر میں کسی قسم کے انتخاب کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اسی زمانے میں مغربی معاشرے میں مرد و خواتین کا طرز زندگی ایک حد تک آزاد تھا، لیکن اس کے باوجود شادی کا اختیار اور شوہر کا انتخاب صرف باپ کے ہاتھ میں تھا۔ شیکسپیئر کے اسی ناول میں جو کچھ آپ دیکھیں گے وہ یہی کچھ ہے کہ ایک لڑکی کو شادی پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے، اور آپ کو ایک ایسا گھر نظر آئے گا کہ جس میں عورت سخت دباؤ میں گھری ہوئی ہے۔ غرض جو کچھ بھی ہے وہ اسی قسم کا ہے۔ یہ ہے مغربی ادب و ثقافت۔ موجودہ نصف صدی تک مغرب کی یہی ثقافت رہی ہے، البتہ 19ویں صدی کے اواخر میں وہاں آزادی نسواں کی تحریکیں چلنا شروع ہوئی ہیں۔ یورپی عورت کی آزادی کے معروضانہ مادی عوامل۔ محترم خواتین اور خصوصاً جوان لڑکیاں کہ جو اس مسئلے میں فکر کرنا چاہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھرپور توجہ کریں۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ جب یورپ میں خواتین کا حق ملکیت معین کیا گیا، جیسا کہ یورپی معاشرتی ماہرین کی تحقیقاتی سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے، اس لیے تھا کہ مغرب میں صنعت و جدید ٹیکنالوجی کی آمد کے زمانے میں کارخانوں اور ملوں نے رونق حاصل کی تھی اور انہیں مزدوروں کی سخت ضرورت تھی، مگر مزدور کم تھے اور کارخانوں کو مزدوروں کی ایک بڑی تعداد درکار تھی۔ اسی لیے انہوں نے خواتین کو کارخانوں کی طرف کھینچا اور ان کی طاقت و توانائی سے استفادہ کیا۔ البتہ خواتین مزدوروں کو دوسروں کی بنسبت کم تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس وقت اعلان کیا گیا کہ عورت کو مالکیت کا حق حاصل ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں یورپ نے خواتین کو حق مالکیت دیا۔ یہ ہے خواتین کے بارے میں مغرب کا افراطی، غلط اور ظالمانہ رویہ۔ جلتا ہوا مغربی معاشرہ۔ اس قسم کے افراد کے مقابلے میں تفرید بھی موجود ہے۔ جب اس گھٹن کے ماحول میں خواتین کے حق میں اس قسم کی پرسود تحریک شروع ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ دوسری طرف سے خواتین تفرید کا شکار ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ ملاحظہ کریں گے کہ ان چند دہائیوں میں خود آزادی نسواں کے نام پر مغرب میں کئی قسم کی برائیوں، فحاشیوں، عریانی اور بے حیائی نے جنم لی، اور یہ سب برائیاں بتدریج رواج پیدا کر دی گئیں کہ جن سے خود مغربی مفکرین بھی حیران و پریشان ہیں۔ آج مغربی ممالک کے سنجیدہ، مصلح، خرد مند اور سینے میں دل و تڑپ رکھنے والے افراد اس جنم لینے والی موجودہ صورتحال سے حیران و پریشان اور ناراض ہیں، لیکن وہ اس سیلاب کا راستہ روکنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے خواتین کی خدمت کرنے کے نام پر ان کی زندگی پر ایک بہت کاری ضرب لگائی ہے۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے دو عورت کے درمیان تعلقات میں اس لاؤبالی پن، برائیوں اور فحاشی و عریانی کو فروغ دینے اور ہر قسم کی قید و شرط سے دور مرد و خواتین کی آزادی اور طرز معاشرت نے گھرانے کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ مرد جو معاشرے میں آزادانہ طور پر اپنی شہوت کی تشنگی کو بجھا سکے، اور وہ عورت جو سماج میں بغیر کسی مشکل اور اعتراض کے مردوں سے مختلف قسم کے روابط برقرار رکھ سکے۔ گھر کی چار دیواری میں یہ مرد نہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا اور نہ ہی یہ عورت ایک اچھی اور بہترین و وفادار بیوی بن سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں گھرانے کی بنیادیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ موجودہ زمانے کی سب سے بڑی بلاؤں میں بلا و آفت گھرانے کے مسائل ہیں کہ جس نے مغربی معاشرے کو اپنے پنجوں میں جکڑا ہوا ہے اور انہیں ایک بدترین قسم کی نامطلوب حالت سے دوچار کر دیا ہے۔ لہٰذا ایسے ماحول و معاشرے میں اگر کوئی خاندان اور گھرانے کے بارے میں نعرہ لگائے اور اپنی منصوبہ بندی کا اعلان کرے تو وہ اہل مغرب، خصوصاً مغربی خواتین کی نگاہوں میں ایک محبوب و مطلوب شخص ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مغربی معاشرے میں خاندان اور گھرانے کی بنیادوں کے تزلزل سے سخت نالاں اور پریشان ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کے آئلی نظام نے وہ چیز جو مرد و خواتین، بالخصوص خواتین کے لیے امن و سکون کا ماحول فراہم کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔ بہت سے گھرانے اور خاندان تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو زندگی کے آخری لمحات تک تنہا زندگی بسر کرتی ہیں۔ بہت سے مرد ایسے ہیں جو اپنی پسند کے مطابق
خواتین حاصل نہیں کر پاتے، اور بہت سی ایسی شادیاں ہیں کہ جو اپنے نئے سفر کے ابتدائی چند سالوں میں ہی جدائیوں اور طلاق کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں موجود خاندان اور گھرانے کی جڑیں، محکم بنیادیں آج مغرب میں بہت کم مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ مغربی معاشرے میں ایسے خاندان بہت کم ہیں کہ جہاں دادا دادی، نانا نانی، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، چچا بہن بھائی اور خاندان کے دیگر افراد ایک دوسرے سے واقف ہوں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں اور آپس میں تعلقات رکھتے ہوں۔ وہاں ایسے خاندان بہت کمیاب ہیں، اور وہ ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں میاں بیوی بھی ایک گھر کے لیے لازمی اور ضروری پیار و محبت سے آری ہیں۔ یہ وہ بلا ہے جو غلط کاموں کو انجام دینے اور دوسری طرف سے اس کے مقابل سر اٹھانے والی تفرید کے نتیجے میں اس معاشرے پر مسلط ہوئی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان مغربی خواتین کو ہوا ہے۔ دوسری فصل، جاہلانہ تمدن و ثقافت کے خطرات و نتائج۔ حقوق نسواں موجودہ دنیا کا ایک گمبھیر اور حل نہ شدہ مسئلہ۔ حقوق نسواں کے بارے میں جو دنیا کا ابھی تک ایک حل نہ شدہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے۔ جب اس دنیا کے انسانی نقشے اور مختلف انسانی معاشروں پر نظر ڈالتے ہیں، خواہ وہ ہمارے اپنے ملک کا اسلامی معاشرہ ہو یا دیگر اسلامی ممالک کا، یا حتیٰ غیر اسلامی معاشرے بھی کہ جن میں پیش رفتہ اور متمدن معاشرے بھی شامل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام معاشروں میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نسواں کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ یہ سب انسانی مسائل کے بارے میں ہماری کج فکری اور غلط سوچ کی نشانی ہے، اور اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم ان تمام مسائل میں تنگ نظری کا شکار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام بلند و بانگ دعووں، مخلص اور ہمدرد افراد کی تمام تر جدوجہد اور حقوق نسواں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں وسیع پیمانے پر ہونے والی ثقافتی سرگرمیوں اور فعالیت کے باوجود مرد و عورت اور مسئلہ خواتین کے اسی کے ذیل میں مردوں کے مسائل کو ایک اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک سیدھے راستے اور صحیح روش کو ابھی تک ڈھونڈنے سے قاصر ہے۔ شاید آپ خواتین کے درمیان بہت سے ایسی خواتین ہوں کہ جنہوں نے دنیا کی ہنرمند خواتین کے ہنری اور ادبی آثار کو دیکھا یا پڑھا ہو، کہ ان میں بعض آثار فارسی میں ترجمہ ہو چکے ہیں اور بعض اپنی اصلی زبان میں موجود ہیں۔ یہ سب اسی مذکورہ بالا مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں کہ خواتین کے مسائل اور اسی کے ذیل میں ان دو جنس مرد و عورت کے مسئلے اور بالخصوص انسانیت سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں بشر ابھی تک عاجز و ناتوان ہے۔ بعبارت دیگر، زیادتی، کج فکری اور فکری بدہضمی اور ان کے نتیجے میں ظلم و تعدی، تجاوز، روحی ناپختگی، خواتین اور گھرانوں سے متعلق مشکلات، ان دو جنس مرد و زن کے باہمی تعلقات میں اختلاط و زیادتی سے مربوط مسائل ابھی تک عالم بشریت کے حل نہ شدہ مسائل کا حصہ ہیں۔ یعنی مادی میدانوں میں ترقی، آسمانی وادیوں اور کہکشاؤں میں پیش قدمی، اور سمندر کی گہرائیوں میں اتنی کشفیات کرنے، نفسیاتی پیچیدگیوں اور الجھنوں کی گتھیوں کو سلجھانے، اور اجتماعی و اقتصادی مسائل میں اپنی تمام تر حیران کن پیش رفت کے باوجود ابھی تک اس ایک مسئلے میں زمین گیر و ناتواں ہے۔ اگر میں ان تمام ناکامیوں اور انجام نہ شدہ امور کو فہرست وار بیان کروں تو اس کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہے کہ جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ دنیا میں خاندانی بحران کی اصل وجہ۔ خاندانی مسائل کہ جو آج دنیا کے بنیادی ترین مسائل میں شمار کیے جاتے ہیں، کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ کیا یہ خواتین کے مسائل کا نتیجہ ہیں یا پھر مرد و عورت کے باہمی رابطے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک خاندان اور گھرانہ جو دنیا بشریت کا اساسی ترین رکن ہے، آج دنیا میں اتنے بحران کا شکار کیوں ہے؟ یعنی اگر کوئی بقول معروف آج کی متمدن مغربی دنیا میں خاندان کی بنیادوں کو مستحکم بنانے کا خواہ ایک مختصر سا ہی منصوبہ کیوں نہ پیش کرے تو اس کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ مرد، خواتین اور بچے سبھی اس کا پرتپاک استقبال کریں گے۔ اگر آپ دنیا میں خاندان کے مسئلے پر تحقیق کریں اور خواتین کے
بارے میں موجود اس بحران کو اپنی توجہ اور کاوش کا مرکز قرار دیں تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس بحران نے ان دو جنس یعنی مرد و عورت کے درمیان باہمی رابطے، تعلقات اور معاشرے سے مربوط حل نہ شدہ مسائل سے جنم لیا ہے، یا بتعبیر دیگر یہ نگاہ و زاویہ غلط ہے۔ اب ہم لوگ ہیں اور مد مقابل میں مرد حضرات کے خود ساختہ افکار و نظریات ہیں، تو جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ خواتین کے مسئلے کو جس نگاہ و زاویے سے دیکھا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کے مسئلے کو اس زاویے سے دیکھنا بھی غیر معقول ہے، یا مجموعاً ان دونوں کی کیفیت و حالت کا اس نگاہ سے جائزہ لینا سراسر غلطی ہے۔ مرد و عورت کی کثیر المقدار مشکلات کا علاج۔ اس مسئلے کی مشکلات زیادہ اور مسائل فراوان ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا علاج کیسے ممکن ہے۔ ان سب کا راہ حل یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں۔ دراصل مرد و عورت کے مسائل کے حل کے لیے پیغام الہی میں بہت ہی اہم مطالب بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیغام الہی اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ خداوند عالم کے پیغام وحی نے اس مسئلے میں صرف واضح و نصیحت کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے راہ حل کرنے کے لیے زندہ مثالیں اور عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ خداوند عالم جب تاریخ نبوت سے مومن انسانوں کے لیے مثال بیان کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں یہ مثال بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے اہل ایمان کے لیے زن فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اہل ایمان کی کثیر تعداد موجود تھی کہ جنہوں نے ایمان کے حصول کے لیے بہت جدوجہد اور فداکاری کی، لیکن خداوند عالم نے ان سب کے بجائے زن فرعون کی مثال پیش کی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ خواتین کی طرفداری کرنا چاہتا ہے یا در پردہ حقیقت کچھ اور ہے؟ حقیقتاً مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت زن فرعون خدا کے پسندیدہ اعمال کی بجا آوری کے ذریعے ایسے مقام تک جا پہنچی تھی کہ فقط اسی کی مثال پیش کی جا سکتی تھی۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت مریم سے قبل کی بات ہے۔ فرعون کی بیوی نہ پیغمبر ہے اور نہ پیغمبر کی اولاد، نہ کسی نبی کی بیوی ہے اور نہ ہی کسی رسول کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ ایک عورت کی روحانی و معنوی تربیت اور رشد اسے اس مقام تک پہنچاتی ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں یعنی برائی میں بھی اتفاقاً یہی چیز ہے، یعنی خداوند متعال جب برے انسانوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے اہل کفر کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال پیش کی ہے۔ یہاں بھی خدا نے دو عورتوں کی مثال پیش کی ہے کہ جو برے انسانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کے زمانے میں کافروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور ان کا معاشرہ برے افراد سے پر تھا، لیکن قرآن ان لوگوں کو بطور مثال پیش کرنے کی بجائے حضرت نوح و حضرت لوط کی زوجات کی مثال بیان کرتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے زن فرعون کی مثال کے پیش کیے جانے کے ذریعے صنف نازک پر یہ خاص عنایت اور ایک عورت کے مختلف عظیم پہلوؤں اور اس کے مختلف ابعاد پر توجہ کی اصل وجہ کیا ہے؟ شاید یہ سب اس جہت سے ہو کہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے باطل اور غلط افکار و نظریات کی جانب اشارہ کرے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانے جاہلیت کے باطل افکار و عقائد آج بھی ہنوز باقی ہیں، خواہ وہ جزیرت العرب کے لوگ ہوں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یا دنیا کی بڑی شہنشاہیت کے زمانے کے لوگ ہوں مثل روم و ایران۔ یورپ کی موجودہ تمدن کی بنیاد۔ یورپ کے موجودہ تمدن کی بنیاد روم کے قدیمی تہذیب و ثقافت پر قائم ہے، یعنی یورپ و مغرب اور اس کے ذیل میں امریکی تہذیب و ثقافت پر سر سے پیر تک جو چیز مسلط و حاکم ہے وہ وہی اصول و نکات ہیں کہ جو رومی شہنشاہیت کے زمانے میں موجود تھے، اور وہی اصول و قوانین آج ان ممالک کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کا معیار بنے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں بھی خواتین کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، انہیں بہت بلند مقام و مرتبہ دیا جاتا تھا اور مختلف قسم کے زیور اور آرائش و زینت سے انہیں مزین کیا جاتا تھا، مگر کس لیے؟ صرف اس لیے کہ مرد کی ایک خاکی و پست اور سب سے زیادہ مادی
اور حیوانی و شہوتی خصلت کی سیرابی کا وسیلہ بن سکے، یہ ایک انسان اور صنف نازک کی کتنی بڑی تحقیر اور توہین ہے۔ ایرانی شہنشاہیت کے زمانے میں ایران بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ ساسانی سلسلہ بادشاہت کے حرم سراؤں کے قصے تو آپ نے سنے ہوں گے۔ حرم سرا کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ حرم سرا یعنی عورت کی اہانت و تذلیل کی جگہ۔ ایک مرد چونکہ قدرت کا حامل ہے، لہٰذا وہ خود کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ 1000 عورتوں کو اپنے حرم سرا میں رکھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کی رعایا کا ہر فرد بھی اگر قدرت و توانائی رکھتا تو وہ بھی اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق 1000، 500، 400 یا 200 عورتوں کو اپنے پاس رکھتا۔ یہ واقعات و حقائق عورت سے متعلق کون سے افکار و نظریات کی عکاسی کرتے ہیں؟ مغربی عورت کی حالت زار۔ ہمیں مغرب سے بھی بہت کچھ طلب کرنا ہے کہ جس نے تاریخ کے مختلف ادوار سے لے کر آج تک اس صنف نازک کی اتنی تحقیر و تذلیل کی ہے۔ کیجئے کہ ابھی ماضی قریب تک یورپ اور مغربی ممالک میں خواتین کو اپنے مستقل اور جداگانہ مالی حقوق حاصل نہیں تھے۔ میں نے ایک دفعہ کافی تحقیق کے بعد اس بارے میں اعداد و شمار آج سے تقریباً 4-5 سال قبل نماز جمعہ کے خطبے میں ذکر کیے تھے۔ مثلاً 20ویں صدی کے اوائل تک ان تمام بلند و باغ دعووں، مغرب میں روز بروز پھیلنے والی بے حیائی اور حد سے گزر جانے والے اور بے مہار جنسی اختلاط و بے راہ روی کے بعد بھی، کہ جس کے بعد یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عورت کو اس طرح زیادہ احترام و بلند مرتبہ دیا جاتا ہے، مغربی عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی ذاتی مال و ثروت سے آزادانہ استفادہ کرے۔ وہ شوہر کے مقابلے میں اپنی ذاتی مال و دولت کی بھی مالک نہیں تھی، یعنی جو عورت بھی شادی کرتی تھی اس کی تمام جمع پونجی اور مال و دولت سب اس کے شوہر کی ملکیت میں چلا جاتا تھا، اور عورت کو اپنا ہی مال خرچ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ یہاں تک کہ 20ویں صدی کے اوائل میں خواتین کو نوکری و ملازمت اور ملکیت کا حق دیا گیا۔ اہل مغرب نے اس مسئلے کو بھی، جو انسانی حقوق کے بنیادی اور ابتدائی ترین مسائل سے تعلق رکھتا ہے، عورت کی پہنچ سے دور رکھا، جبکہ اپنی تمام تر توجہ ان مسائل کی جانب رکھی کہ جو خواتین کے ان قیمتی اور حقیقتاً قابل قدر مسائل کے مد مقابل ہیں کہ جن کی اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہ جو حجاب اور پردے کے بارے میں ہمارے یہاں اتنی تاکید کی گئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ حقوق نسواں کے بارے میں استکبار کی غلطی۔ جاہلیت سے مالا مال عالمی استکبار بہت بڑی غلطی میں ہے کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ ایک عورت کی قدر و قیمت اور بلند مقام اس میں ہے کہ وہ خود کو مردوں کے لیے زینت و آرائش کرے تاکہ آوارہ لوگ اسے دیکھیں، اس سے ہر قسم کی لذت حاصل کریں اور اس کی تعریف کریں۔ مغرب کی انحطاط شدہ اور منحرف ثقافت کی جانب سے آزادی نسواں کے عنوان سے جو چیز سامنے آئی ہے، اس کی بنیاد اس چیز پر قائم ہے کہ عورت کو مردوں کی نگاہوں کا مرکز بنائیں تاکہ وہ اس سے جنسی لذت حاصل کر سکیں، اور عورت مردوں کی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک آلہ و وسیلہ بن جائے۔ کیا اسی کو آزادی نسواں کہا جاتا ہے؟ جو لوگ حقیقت سے جاہل اور غافل مغربی معاشرے اور گمراہ تہذیب و تمدن میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کے طرفدار ہیں، تو در حقیقت یہ لوگ عورت پر ظلم کرنے والوں کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ عورت کو ایک بلند مرتبہ و مقام کے حامل انسان کی حیثیت سے دیکھیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کا کمال، حق اور اس کی آزادی کیا ہے۔ آپ عورت کو عظیم انسانوں کے سائے میں پرورش پانے والے اور اصلاح معاشرہ کے لیے ایک مفید عنصر کی حیثیت سے دیکھیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا حق کیا ہے اور وہ کس قسم کی آزادی کی خواہاں ہے۔ آپ عورت کو ایک گھرانے اور خاندان کی تشکیل دینے والے بنیادی عنصر کی حیثیت سے اپنی توجہ کا مرکز قرار دیں۔ درست ہے کہ ایک مکمل گھرانہ مرد اور عورت دونوں سے تشکیل پاتا ہے، اور یہ دونوں موجود خاندان کی بنیادیں رکھنے اور اس کی بقا میں مؤثر ہیں، لیکن ایک گھرانے کی آسائش اور آرام و سکون عورت کی برکت اور صنف نازک کے نرم و لطیف مزاج کی وجہ سے ہی قائم رہتا ہے۔ اس زاویے سے عورت کو دیکھیے تاکہ یہ مشخص ہو کہ وہ کس طرح کمال حاصل کر سکتی ہے اور اس کے حقوق کن امور سے وابستہ ہیں۔ جس دن سے اہل یورپ نے جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا شروع کیا،
اور 19ویں صدی کے اوائل میں مغربی سرمایہ داروں نے بڑے بڑے کارخانے لگائے، اور جب انہیں کم تنخواہ والے سستے مزدوروں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے آزادی نسواں کا راگ الاپنا شروع کر دیا، تاکہ اس طرح خواتین کو گھروں سے نکال کر کارخانوں کی طرف کھینچ کر لے جائیں، ایک سستے مزدور کی حیثیت سے اس کی طاقت سے فائدہ اٹھائیں، اپنی جیبوں کو پر کریں اور عورت کو اس کے بلند مقام و مرتبے سے تنزل دیں۔ مغرب میں آج جو کچھ آزادی نسواں کے نام پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہی داستان کار فرما ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ثقافت میں عورت پر جو ظلم و ستم ہوا ہے، اور مغربی تمدن و ادب میں عورت کے متعلق جو غلط افکار و نظریات رائج ہیں، ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مغربی عورت مرد کی نفسانی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ۔ تاریخ میں پر ظلم ہوا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ہونے والا یہ ظلم، ماضی قریب میں ہونے والا ظلم، دراصل مغربی تمدن کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے عورت کو مرد کی شہوت کی تکمیل کے لیے ایک وسیلے کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے اور اسے آزادی نسواں کا نام دیا ہے، حالانکہ یہ عورت سے جنسی لذت حاصل کرنے والے آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد مردوں کی آزادی ہے، نہ کہ عورتوں کی۔ مغرب نے نہ صرف اقتصاد و صنعت اور اس جیسے دیگر شعبوں میں، بلکہ ہنر و ادب میں بھی عورت کو اپنی ہوس اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ آج آپ مغرب کی کہانیوں، ناولوں، مصوری و نقاشی اور مختلف قسم کے ہنری کاموں کو ملاحظہ کیجیے تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ یہ لوگ عورت ذات کو کس نگاہ و زاویے سے دیکھتے ہیں۔ کیا اسی نظر و زاویے میں عورت میں موجود قیمتی اقدار و صفات پر توجہ دی جاتی ہے؟ کیا عورت سے متعلق یورپی و مغربی طرز فکر میں عورت میں خداوند عالم کی طرف سے ودیعت کیے گئے نرم و لطیف جذبات، احساسات اور مہربانی و محبت، کہ جس میں ماں کی ممتا و پیار اور بچوں کی حفاظت و تربیت شامل ہوتی ہے، توجہ دی جاتی ہے، یا اس کے شہوتی اور جنسی پہلو اور خود ان کی تعبیر اور اصطلاح کے مطابق عورت کے عشقی پہلو پر؟ انہوں نے عورت کی اس طرح پرورش کی، یعنی جب بھی اور کوئی بھی چاہے اسے استعمال کرے اور اسے ایک ایسا مزدور بنا دے جو کم طلب اور ارزاں قیمت ہو۔ اسلام میں خواتین کی فعالیت و ملازمت۔ اسلام ان تمام چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اسلام خواتین کے کام اور ملازمت کرنے کا موقف ہے، بلکہ ان کی فعالیت و ملازمت کو ان حد تک کہ ان کی بنیادی اور سب سے اہم ترین ذمہ داری، یعنی تربیت اولاد اور خاندان کی حفاظت سے متصادم نہ ہو، شاید لازم و ضروری بھی جانتا ہے۔ ایک ملک اپنی تعمیر و ترقی کے لیے مختلف شعبہ زندگی میں خواتین کی قدرت و توانائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کام اور فعالیت عورت کی معنوی اور انسانی کرامت و بزرگی اور قدر و قیمت سے منافات نہیں رکھتے ہوں۔ مرد اس کی تذلیل و تحقیر نہ کرے اور اسے اپنے سامنے تواضع اور جھکنے پر مجبور نہ کرے۔ تکبر تمام انسانوں کے لیے مذموم اور بدترین صفت ہے، سوائے خواتین کے، اور وہ بھی نامحرم مردوں کے مقابل۔ عورت کو نامحرم مرد کے سامنے متکبر ہونا چاہیے۔ عورت کو نامحرم مرد کے سامنے نرم و ملائم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ عورت کی کرامت و بزرگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے اسی کو پسند کیا ہے، اور یہ ایک مسلمان عورت کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ خواتین کو ہماری دعوت۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم بالکل درست دنیا استکبار کے مد مقابل مدعی ہیں۔ میں نے مختلف مبلغین اور مقررین کے سامنے بارہا مسئلہ خواتین کو ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نہیں ہیں کہ جو اپنے موقف کا دفاع کریں، بلکہ یہ مغرب کی منحرف ثقافت ہے کہ جو اپنا دفاع کرے۔ ہم خواتین کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی بھی با انصاف اور عقل مند انسان منکر نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کے لیے بہترین ہے۔ ہم خواتین کو عفت، عصمت، حجاب، مرد و عورت کے درمیان ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد باہمی اختلاط و روابط سے دوری، اپنی انسانی کرامت و بزرگی کی حفاظت اور نامحرم مرد کے سامنے زینت و آرائش نہ کرنے کی، تاکہ وہ عورت سے لذت حاصل نہ کرے، دعوت دیتے ہیں۔ کیا یہ باتیں بری ہیں؟ یہ ایک مسلمان عورت سمیت تمام عورتوں کے لیے کرامت و بزرگی ہے۔ افراد
جو خواتین کو اس بات کی ترغیب دیتے اور ان کی ہمتیں بندھاتے ہیں کہ وہ اپنی اس طرح زینت و آرائش کریں کہ کوچہ و بازار کے مرد ان پر نگاہ ڈالیں اور اپنی جنسی خواہشات کی سیرابی کے لیے اقدامات کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کو چاہیے اپنا دفاع کریں کہ مرد عورت کو اس حد تک پست کیوں کرے اور اس کی اتنی تحقیر و تذلیل کرے۔ ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے۔ ہماری اسلامی ثقافت ایسی ثقافت ہے کہ جسے مغرب کے عقل مند افراد اور مفکرین پسند کرتے ہیں، اور ان کا کردار ایسا ہی ہے۔ اس مغربی ثقافت میں صاحب عفت، متین اور سنجیدہ خواتین بھی ہیں کہ جو اپنے لیے قدر و قیمت کی قائل ہیں اور اس بات کی قطعاً حاضر نہیں ہیں کہ خود کو اجنبی، آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد مردوں کی جنسی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ قرار دیں۔ مغرب کی منحرف شدہ ثقافت میں اس جیسی مثالیں فراوان ہیں۔